بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ ہر بلا ٹال دیتا ہے۔ ہم جب بھی کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو اس مصیبت کی مجبوری میں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، جیسے کسی عامل کے پاس چلے گئے، کسی ایسٹرولوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، یا کوئی پامسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ مختلف یہ جو علم ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، کوئی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ، کوئی ستاروں کا علم رکھ کے کہتا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ خراب چل رہے ہیں، آپ پہ بندش ہے، آپ کا جو سیارہ ہے وہ آج کل نحوست میں چل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ پہ تعویذ ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ پہ بندش کی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے آپ پہ کالا جادو کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے سفلی علم ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور جب کوئی کام ہوتا نہیں ہے تو پھر ہم مجبور ہو کے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ ہمیں لسٹ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ نحوست ہے، آپ کا زحل، آپ کا مریخ، آپ کا یہ جو سیارے ہیں، یہ اسٹارز آپ کے نحوست میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ریٹروگریڈ میں ہیں، تو اس لیے آپ پہ آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پھر جب پوچھا جاتا ہے تو ان کے حل کیا ہیں، ان کے سارے حل جب پوچھے جاتے ہیں تو یہ لوگ صرف ایک چیز بتاتے ہیں کہ صدقہ دو۔ اب صدقہ دے کے، جیسے کہتے ہیں نا صدقہ دینے سے بلا ٹر جاتی ہے، تو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صدقہ دینے کے بعد آپ کے ساری مصیبت ختم ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں، آج کا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے صدقے کے حوالے سے، یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے۔ اس پہ اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو اس کا ایک اور الگ سے پارٹ بنا لوں گا جس میں ایسٹرولوجی اور اس حوالے سے ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ پلانیٹری پوزیشنز کیا ہوتی ہیں، علم نجوم میں یہ سیارے ہیں، مختلف سیاروں کے صدقات کون سے ہوتے ہیں، کون سے دن میں ان کو صدقات دیا جاتا ہے، یہ ڈیٹیل میں ہم الگ بنائیں گے۔ لیکن آج میں انٹروڈکٹری ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ غور سے سنیے گا بیٹھ کے، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے جو سننے والے ہیں القرآن مرشدین کے، وہ بڑے غور سے سنتے ہیں، اور وہ یہ جو عام معلومات ان کے پاس موجود ہیں، یہ بالکل ہٹ کے ہم چیزوں کو واضح کرتے ہیں، اور یہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ واقعی اصل چیز یہ تھی، اور ہمیں بچپن سے مروجہ طریقے سے بتایا یہ گیا تھا۔ تو آج نئی ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی۔ تو دیکھیں، سیاروں کے جو علم ہوتے ہیں، علم نجوم ہوتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ صدقات بتاتے ہیں مختلف، کہ بھائی آپ دن کے حساب سے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں، مثال کے طور پہ کسی کا زحل سیچرن اگر ڈسٹرب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیٹرڈے کے دن میں آپ کو صدقہ دینا ہے، اور سیٹرڈے کے دن میں آپ کو کوئی کالی چیز، آپ کسی چیل کوے کو کھلاؤ، کالے کوے کو کھلاؤ، یا کوئی بھی کالی چیز ہو اس کا صدقہ دو۔ بالکل اسی طرح مون، چاند کا دن ہوتا ہے منڈے، تو اس کا پھر کہتے ہیں کہ سفید چیز ہو وہ آپ دان کریں، یا اس کو آپ چیریٹی میں دیں۔ تو پھر مون کے بعد ٹیوزڈے آ جاتا ہے، ٹیوزڈے کو ہوتا ہے مارس کا دن، تو مارس میں لال چیز دی جاتی ہے صدقے میں۔ اس کے بعد پھر ٹیوزڈے کے بعد وینسڈے کو ہوتا ہے مرکیوری، اس میں بھی وائٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر تھرسڈے کو ہوتا ہے جوپیٹر کا دن، جوپیٹر میں اس میں کہتے ہیں کہ گرین کوئی چیز ہو۔ ٹیوزڈے کے بعد پھر تھرسڈے کے بعد فرائیڈے میں بھی وائٹ چیز دی جاتی ہے، اس میں وینس کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر سیٹرڈے آ جاتا ہے وہی سیچرن کالی چیز۔ اس کے بعد پھر سنڈے کو کوئی لال چیز، کیونکہ وہ سورج کا ڈے ہے، تو وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ لال چیز ہوتی ہے، یا اورنج سمجھ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے کہ اس طریقے سے یہ جو علم نجوم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آپ دیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں آپ کا سیارہ ڈسٹرب ہے تو فلاں دن میں یہ ٹائم، اچھا وہ ٹائم بھی نکال کے دیتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جب سورج اگتا ہے اس سے لے کے پھر ٹائمنگ شروع ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ صدقات
کہتے ہیں کہ آپ جا کے دو تاکہ آپ کی مصیبت ٹل جائیں. پھر اسی طرح عاملین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی مرغی کا صدقہ, کسی زندہ بکرے کا صدقہ, اپنے اوپر گوشت کو کاٹو اور اوپر 7 مرتبہ سیدھا 7 مرتبہ الٹا پھیرو, یہ بھی الگ قسم کے صدقات ہوتے ہیں. اب دیکھیں, میں اس چیز کو مانتا ہوں کیونکہ قرآن میں صدقات کا بالکل چیریٹی کا بتایا ہوا ہے, تو میں ذاتی طور پہ اس چیز کو مانتا ہوں. لیکن میرا جو اختلاف ہے ان لوگوں سے وہ یہ ہے, جو میں آپ کو ایکچوئل بتانا جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی دن, کوئی بھی وقت, کچھ بھی کوئی مقرر کچھ بھی نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی کسی بھی رنگ میں آپ صدقات دے سکتے ہو. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والے جو ہیں, جو مجھے قرض دیتے ہیں, اللہ کو قرض دیتے ہیں, وہ اچھا قرض ہوتا ہے اور ان کا اجر جو ہے وہ ایک تو وہ قرض بڑھتا, اس کو ملتا, جو واپسی ملتی ہے وہ ڈبل مطلب بڑھ کے ملتی ہے, اور اس کا جو سب سے بڑا اجر ہے وہ ان کو ملے گا. مطلب جو آپ صدقہ دے رہے ہو, ایک تو آپ کو اس کا اجر بھی مل رہا ہے, اور اس کا جو آپ کو ریفلیکشن واپس جو آپ ملے گا آپ کو, وہ بھی پیسوں کی صورت میں, رزق کی صورت میں, صحت میں, مطلب کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا. بالکل اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا, ان کا ایک فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مخلصی اور تنگ دستی سے یا آپ پریشان ہو جاؤ غربت سے, تو اللہ صدقہ دے کے اللہ سے تجارت کرو. تو صدقہ اتنی بڑی چیز ہے. تو یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کوئی دودھ یا آپ کوئی جیسے وہ کہتے ہیں کہ لال چیز گوشت میں یا ایسی کوئی چیز, میں آپ کو ان چیزوں میں نہیں کہتا کہ آپ جاؤ. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی دن مقرر نہیں ہے, کوئی وقت مقرر نہیں ہے, کوئی پل مقرر نہیں ہے. جتنا آپ اپنے لیے دے سکتے ہو, اللہ کو جتنا قرض دے سکتے ہو اتنا آپ دو. آپ کی بلائیں خود بخود وہ ختم ہوتی جائیں گی. آپ یہ نہیں سوچو کہ آپ پہ تعویذ ہے, آپ یہ نہیں سوچو کہ آپ کا کون سا اسٹار یا پلانٹ آپ کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. اس حساب سے کوئی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مون میرا ڈسٹرب ہے تو میں منڈے کو صدقہ دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ سیچرن میرا ڈسٹرب ہے میں سیٹرڈے کو صدقہ دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا سن ڈسٹرب ہے تو میں سنڈے کو صدقہ دوں گا اور یہ اس کلر میں دوں گا. تو یہ ساری چیزیں ان کو سائیڈ میں رکھ دیں. ہم سب قرآن کو مانتے ہیں. قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, ایک ایک حرف, ایک ایک اعراب پہ ہمارا ایمان ہے, اور جو لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی وقت کا پابندی نہیں ہے. وہ صرف کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کے اوپر ہے, آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں ان وسائل کے حساب سے آپ صدقہ دیا کرو. صبح کو اٹھ کے اگر ڈیلی سوچو, اگر صبح کو اٹھ کے آپ ڈیلی مختلف طریقوں سے صدقہ دینا شروع کریں گے, کوئی بھی اپنا کام شروع کرنے سے پہلے, کوئی آفس جاتا ہے اس سے پہلے, کوئی اگر بزنس پہ جاتا ہے تو اس سے پہلے, کوئی اگر پڑھنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے, اسٹوڈنٹ ہو, بزنس مین ہو, امپلائی ہو, گورنمنٹ جاب ہو, پرائیویٹ جاب ہو, کوئی بھی مکتب فکر, کوئی بھی دنیا میں کسی بھی چیز سے آپ کا تعلق ہو, آپ اگر صبح کو اٹھ کے پہلا کام صدقہ دیں گے. صدقہ دینے کا مقصد یہ صرف نہیں ہے کہ آپ چیل کووں کو کھلائیں. آپ اپنے چھت پہ بھی چیل کووں کو کھلا سکتے ہیں, آپ جانوروں کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں, کھلا سکتے ہیں. آپ ایکسٹرا اینیملس جو بیچارے باہر گھوم رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ, آپ بلی کتے یہ سارے ہیں, ان کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں. ساتھ میں آپ کو اگر ایسے فقراء مل جاتے ہیں, فقیر مل جاتے ہیں جن کی جو بالکل مستحق ہیں, ان کو آپ پیسے دے سکتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو اسپتالوں میں جا کے آپ کسی کو دوائی دلا سکتے ہیں. تو یہ سب سے عمدہ لیول کے صدقات ہیں نا. اس طریقے سے آپ صدقات کرو. اور مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو منہ آپ کو کہہ نہیں پا رہا, تو لیکن وہ ضرورت مند ضرور ہے. سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں, بہن بھائی کو دیکھیں, وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں, ان کی ضرورتیں اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو آپ کریں پوری, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ان پہ یہ ایسا نہیں ہے ہمیں ذہن میں بٹھایا ہوا کہ صدقات صرف ان کے لیے نہیں. صدقات جو ہے وہ بالکل ان لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں. آپ لوگوں کو دیکھیں آپ, اور یہ کوشش کریں
کہ اپنے جو بھی آپ صدقہ نکال رہے ہیں وہ مستحق تک پہنچے. تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کو چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ صدقے ہم مختلف ٹائم میں مختلف وقت مختلف کلر مختلف دن کے حساب سے دیں گے، کیونکہ ہمیں ایسٹرولوجسٹ نے کہا تھا، ہمیں فلاں نجومی نے کہا تھا، یا کسی عامل نے کہا تھا کہ مرغی لے کے اس کو گھماؤ، بیچاری وہ چکر آ جاتے ہیں اس کو. اگر ایک زندہ مرغی آپ اٹھا کے اور اپنے 7 چکر سیدھے اپنے سر پہ اور 7 چکر الٹے، اس کو بیچاری کو چکر آ جاتے ہیں. تو یہ غلط کام ہے. آپ سمپل سی بات ہے، آپ ڈیلی بیسس پہ جتنا ہو سکے، اگر نہیں کر پا رہے ہفتے میں ایک مرتبہ، ایک دن چھوڑ کے دوسرا دن، تیسرے دن، ہفتے میں، مہینے میں، لیکن دیتے رہیں. یہ صدقہ واقع اس کا میں بتاتا ہوں، یہ آپ کو گھوم پھر کے اس کا اجر آپ کو واپس ملتا ہے، لیکن وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کو آپ قرض دے رہے ہو اور آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، لیکن وہی بات میں کروں گا. انتظار مجھے رہے گا کیسا لگا ٹاپک. اس پہ اگر کوئی مزید آپ اس پہ بھی کچھ بات کرنا چاہے تو آپ ضرور کمنٹ میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی جس پہ ہم مزید گفتگو کریں اور مزید ویڈیو بنائیں تو ضرور اس پہ ہم بنائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.